محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک استاد جو ہمیشہ ایک غریب طالب علم کو خود ذہن کہہ کر سب کے سامنے ذلیل کرتا تھا، ایک دن اسے مدرسے سے نکال دیا۔ طالب علم روتا ہوا چلا گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ 25 سال بعد جب وہ استاد ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں تختہ دار پر کھڑا تھا تو عین وقت پر شہر کا سب سے بڑا قاضی وہاں پہنچا اور اس نے استاد کو باعزت بری ہونے کا حکم دیا۔ جب استاد نے اس قاضی کا چہرہ دیکھا تو اس کی زبان گنگ رہ گئی، کیونکہ وہ قاضی کوئی اور نہیں بلکہ میں فیصلہ سناتا ہوں، محمود سلطان اس عدالت سے باعزت بری کیے جاتے ہیں۔ ان کے تمام تر گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور انہیں پوری عزت کے ساتھ ہم رہائی دیتے ہیں۔ میں نے فیصلہ سنا کر کٹہرے میں کھڑے شخص کی جانب دیکھا تھا جو مجھے ہی آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ دی، مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی، بلکہ ان کے آنسو گالوں پر بہنا شروع ہو گئے تھے۔ فیصلہ سنا کر اصول کے مطابق میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اندر اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ میرے کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ عدالت میں موجود تمام لوگ میری عزت میں کھڑے ہوئے تھے۔ آج نہ جانے کیوں مجھے میرا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا جب اچانک میرے چوکی دار نے آ کر مجھے بتایا، محمود صاحب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور انہیں ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ میرا ارادہ اب بیٹھ کر چائے وغیرہ پینے کا تھا اور پھر گھر کی طرف جانے کا تھا، لیکن چوکی دار کی بات سن کر میں پریشان ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور دوسری کوئی اور بات سنے بغیر عدالت کے خارجی دروازے کی طرف دوڑا تھا۔ وہاں پر انہیں زمین پر بٹھایا ہوا تھا اور ایمبولنس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ان کے خاندان کے لوگ پاس ہی بیٹھے بری طرح سے رو رہے تھے۔ میں فوراً سے آگے بڑھا تھا، ان کے پاس لگی بھیڑ کو چیر دیا تھا اور اپنے چوکی دار کو حکم دیا تھا کہ میرے ساتھ انہیں اٹھانے میں مدد کرو۔ میرے گارڈ فوراً سے آگے آ گئے تھے اور مجھے ہٹانے لگے تھے کہ سر، آپ پریشان نہ ہوں، ہم انہیں ہسپتال لے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ اپنے چوکی دار کے ساتھ محمود صاحب کو اٹھایا تھا، گاڑی میں ڈال کر میں سیدھا ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میرے ہاتھ ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ آج جو مقام میں نے حاصل کیا تھا، میں ہمیشہ اس کا پورا کریڈٹ ان کو ہی دیتا تھا۔ یہ میرے لیے کوئی معمولی انسان نہیں تھے، میرے استاد تھے، محسن تھے، میرے وہ استاد جس نے ہمیشہ میری برائی کی تھی، لیکن میں اتنا مثبت انسان تھا کہ ان کی ہر برائی کو مثبت انداز میں لیتا تھا، اور آج جو میں اس مقام پر تھا اپنی مثبت سوچ کے خاطر ہی تھا۔ میں نے سر گھما کر انہیں دیکھا، وہ بالکل بے ہوش تھے۔ مجھے اندر ہی اندر تکلیف ہو رہی تھی۔ شاید انہیں اس بات کا دھچکا لگا تھا کہ جس طالب علم کو وہ کند ذہن کہتے تھے، آج وہی اسٹوڈنٹ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، اور آج میں نے جو مدد ان کی تھی شاید ہی کوئی کرتا، اور وہ کبھی اس مسئلے سے باہر نکل پاتے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ایمرجنسی میں انہیں فوراً سے داخل کر لیا گیا تھا۔ میں پریشان سا کوریڈور میں ہی کھڑا ہوا تھا، لبوں سے مسلسل ایک دعا جاری تھی، یا رب ان کو صحت دے، ان کا سایہ ان کے اہل و عیال پر سلامت رکھ۔ ابھی میں پریشان حال کوریڈور میں ٹہل ہی رہا تھا جب اچانک میری نظر ریسیپشن پر گئی تھی۔ وہاں پر ایک لڑکی برقع پہنے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اسے یہ بھی نہیں بولا جا رہا تھا کہ وہ کس سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس لڑکی پر بے تحاشا ترس آیا تھا۔ ابھی میں آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتا، اسی پر اس کا نقاب ہٹ گیا تھا اور میں اپنی جگہ پر بالکل جم چکا تھا۔ اب اس کی آواز حلق سے برآمد ہوئی تھی، یہاں کوئی محمود صاحب آئے ہیں؟ اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ایمرجنسی میں۔ ریسیپشن پر بیٹھی عورت نے میری طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا
میری طرح اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جائیں گی، وہ بھی اپنی جگہ پر جم جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے قریب چلی آئی تھی اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میرے بابا کیسے ہیں؟ آپ ان کو یہاں کیسے لے کر آئے ہیں؟ آپ نے میرے خاندان کے کسی فرد کو اپنی گاڑی میں بٹھایا بھی نہیں۔ اگر اتنا آپ کو اپنی گاڑی پر گھمنڈ تھا تو میرے باپ کو یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ آج بھی پہلے کی طرح ہی مغرور ہی تھی۔ میں نے بہت مشکلوں سے اپنے جذبات کو اندر ہی دبا لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس وقت حالات ایسے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تمہارے خاندان کو بٹھانا گاڑی میں ضروری ہے۔ مجھے لگا صرف محمود صاحب کی جان ضروری ہے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے سیدھا سیدھا طنز کیا تھا، جب وہ ایسے موقع پر الٹی بات کر سکتی تھی تو میں کیوں خاموش رہتا؟ بس بہت ہو چکا تھا۔ جتنا خاموش رہ کر زندگی گزارنی تھی میں نے گزار لی تھی۔ اب اس مغرور لڑکی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری تھا۔ جو لوگ عزت کی زبان نہیں سمجھتے ان کو انہی کی زبان میں سمجھانا چاہیے۔ ابھی وہ پلٹ کر مجھے کوئی جواب دیتی، اسی پر ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آئی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک ساتھ ڈاکٹر کی طرف بڑھے تھے، جبکہ ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ میں جواب دیتا اس سے پہلے ہی وہ آگے بڑھی تھی اور ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، میں صفیہ ہوں، ان کی بیٹی۔ یہ کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک معمولی سے انسان ہے۔ ڈاکٹر اب صفیہ کی طرف ہی متوجہ ہو گئی تھی اور بولی، آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے 24 گھنٹے میں ان کے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے۔ فی الحال وہ ہوش میں ہیں اور مسلسل صفیہ اور شاہ میر نام پکار رہے ہیں۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کے لبوں پر یہی نام جاری تھے۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے شاہ میر کو بلائیں اور ان سے ملاقات کروائیں۔ ایسی حالت میں پیشنٹ اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کی طبیعت میں کافی بہتری آ جاتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، میرا نام ہے شاہ میر، میں ملاقات کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ابھی میں دروازہ کھولتا اس سے پہلے ہی صفیہ نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور بولی، آپ کیوں ملاقات کریں گے؟ وہ میرے بابا جان ہیں، آپ کی وجہ سے ہی وہ اس مصیبت میں پھنسے ہیں۔ آپ جیسے عہدیدار ہم جیسے غریبوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بولا، شاید آپ کوٹ نہیں گئی محترمہ، آپ کے بابا جان کو بچانے والا میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ بابا جان کو کیس سے بری کر دیا گیا ہے؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی تھی اور پھر اندر کو چلی گئی تھی۔ میں بھی گہری سانس لے کر اس کے پیچھے ہی اندر کی طرف بڑھا تھا۔ محمود صاحب کئی مشینوں میں جکڑے ہوئے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں سیدھا ان کے بیڈ کے پاس آیا تھا۔ ان کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے بہت آرام سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، سر، جب آپ کو رہائی مل چکی ہے اب آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں، تو پھر اس طرح بیمار ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کس بات کا غم آپ نے اپنے دل پر لیا ہے؟ وہ اچانک میرا ہاتھ تھام چکے تھے، نظریں میرے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے ہمیشہ تمہاری عزت اتاری ہے۔ پوری کلاس کے درمیان میں ہمیشہ تمہیں ذلیل و رسوا کیا کرتا تھا، صرف اور صرف اپنی ذات کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ اس بات کو ہمیشہ فراموش کر دیتا تھا کہ تم بھی ایک انسان ہو۔ تم پاس آؤٹ ہو کر چلے گئے تھے، میں ہمیشہ تمہیں یاد کیا کرتا تھا، کئی لوگوں سے تمہارا ذکر کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم زندگی میں کچھ نہیں بن پاؤ گی۔ لوگوں کو تمہاری مثال دیتا تھا کہ اگر پڑھائی نہیں کرو گے تو اپنے آنے والے مستقبل پر دھیان نہیں دو گے تو بالکل شاہ میر کی طرح ہی بن جاؤ گے۔ لیکن آج میری ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئی ہیں، کیونکہ تم ایک جج ہو،
ایک بہترین قاضی جو اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کون صحیح ہے اور کون غلط۔ آج جس طرح تم نے مجھے اس کیس میں الجھنے سے بچایا ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا اس وقت میں کیسا محسوس کر رہا ہوں اور تم میرے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہو۔ آج میں ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ بچ پاؤں گا یا نہیں۔ کیا تم ایک مرتے ہوئے آدمی کی آخری خواہش کو پورا کرو گے؟ صفیہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ فوراً سے آگے آئی تھی اور اپنے بابا جان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہیں کریں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ کے علاوہ تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خدارا خاموش ہو جائے۔ جبکہ جو ہاتھ محمود صاحب نے میرا پکڑا ہوا تھا اب چھوڑ دیا تھا اور اپنی بیٹی کا پکڑ کر بولے، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم رو کر اپنے آنسو ضائع کرو۔ تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا، پورے خاندان کو سنبھالنا ہوگا۔ تم میری بیٹی ہو جس نے ہمیشہ ہر مصیبت کو ہنس کر قبول کیا ہے، تو اس مصیبت کو بھی سنبھال لینا، رونا نہیں۔ مجھے تکلیف ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں بھی تڑپ کر بولا تھا، پلیز اس طرح کی باتیں نہیں کریں۔ سر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اور آپ کیا آخری خواہش کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولے، کیا تم ابھی کے ابھی میری بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو؟ ان کی بات سنتے ہی صفیہ چلائی تھی، بابا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا بول رہے ہیں؟ خاموش رہیں۔ وہ بولے، بس اب بہت ہو چکا ہے صفیہ، تم بہت بہادر بن چکی ہو اور ہر پریشانی کو تم نے جھیل لیا ہے۔ اب میری بیٹی کا وقت ہے، اسے شادی کر لینی چاہیے، اور وہ بھی اپنی محبت سے۔ میں آج اس فرض سے ادا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ محمود صاحب کی باتیں میں حیران ہو کر سن رہا تھا۔ صفیہ کا چہرہ دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ پورے جسم کا خون نچوڑ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ شرم کے مارے اس کا سر جھک چکا تھا۔ کیا وہ مجھے پسند کرتی تھی؟ کیا اسے مجھ سے محبت تھی؟ اگر ایسا تھا تو پھر 10 سال پہلے اس نے میرے منہ پر تھپڑ کیوں مارا تھا؟ مجھے ذلیل کیوں کیا تھا؟ محمود صاحب نے ایک بار پھر میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ کیا تم میری عزت کو اپنی عزت بناؤ گے؟ وہ بھی ابھی کے ابھی۔ میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ اوپر جا کر اللہ تعالیٰ سے تمہاری فریاد کروں گا کہ ہمیشہ تمہیں دنیا میں خوش رکھے اور مرنے کے بعد جنت عطا کرے۔ ایک مرتے ہوئے انسان کی اس آخری خواہش کو پورا کر دو۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے، بس وہ میری خاطر ہمیشہ سر رہی ہے۔ میں سچائی نہیں بتا سکتا اور نہ میں بتاؤں گا، وہ خود اپنے منہ سے تمام تر حقیقت بتائے گی، 10 سال پہلے کی۔ لیکن کیا ابھی تم میری بات کو اہمیت دے سکتے ہو؟ میں تمہارا استاد ہوں، کیا تم میرے حکم کو مانو گے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں اسے ابھی پورا کر دیتا ہوں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی صفیہ کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بابا میں کسی کی سوتن نہیں بنوں گی، میں کسی عورت کا حق نہیں ماروں گی۔ جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میں کسی کے لیے عذاب نہیں بنوں گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں بولا، میں نے شادی نہیں کی ہے، میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اب تک کنوارا ہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ اب تک میں نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ یہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ بہرحال میں نے محمود صاحب کے حکم پر فوراً ہی نکاح کا انتظام شروع کر دیا تھا۔ قاضی صاحب اور گواہ کے لیے میں نے اپنے دوستوں کو بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایمرجنسی وارڈ میں ایک نکاح کے کمرے میں ڈھل چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے اس کے رونے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ کیا وہ مجھ سے نکاح کرنے کی وجہ سے رو رہی تھی یا اپنے باپ کی تکلیف میں؟ اس بات کا فیصلہ میں نہیں کر پایا تھا۔
میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات چل رہے تھے۔ کیا یہ نکاح کامیاب ٹھہرے گا یا پھر ایک بار ماضی دہرایا جائے گا؟ میں نے اللہ کا نام لے کر مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ جیسے جیسے نکاح کے کلمات کمرے میں بولے جا رہے تھے، میرے دل کی دھڑکن منتشر ہو رہی تھی، ہتھیلی بھیگنا شروع ہو گئی تھی، آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ یہ نکاح میرے برسوں کی خواہش تھی جو آج پوری ہو رہی تھی، لیکن دل میں آج سکون نہیں تھا بلکہ بے چینی اور کئی طرح کے خیالات تھے۔ دماغ کئی سوالات کر رہا تھا، لیکن میں نے صرف محمود صاحب کے لیے خود کو خاموش رکھا تھا۔ کچھ بھی دیر میں ہم دونوں اجنبی رشتے سے ایک ایسے بندھن میں بندھ چکے تھے جس کا صرف ایک خواب دیکھا گیا تھا، لیکن آج سب کچھ حقیقت میں ڈھل چکا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد دعا ہوئی تھی۔ دعا ہوتے ہی سب گلے ملنا شروع ہوئے تھے، لیکن اگلا ہی لمحہ کمرے میں قیامت خیز تھا۔ محمود صاحب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ فوراً ہی ڈاکٹر کو بلا لیا گیا تھا۔ کمرہ ایک لمحے میں خالی ہو گیا تھا۔ صفیہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے اب رحم آنے لگا تھا۔ دل کیا اس کے قریب جا کر اسے حوصلہ دوں، لیکن اس وقت ہم دونوں کے درمیان ایسی وابستگی نہیں تھی۔ چند لمحے مزید گزرے تھے اور ڈاکٹر مایوس چہرے کے ساتھ باہر آئے تھے، اور میں اور صفیہ تڑپ کر ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھے تھے۔ لیکن جو الفاظ ڈاکٹر صاحب نے ادا کیے، اسے سن کر ہسپتال کے پورے کوریڈور میں ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی تھی، اور پھر سب کچھ تھم گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ محمود سلطان اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا رضاء الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے بہت ہی مشکلوں سے خود کو سنبھالا تھا۔ اب مجھے ہی تمام مراحل طے کرنے تھے۔ فوراً ہی میں نے سب سے پہلے محمود صاحب کے خاندان کو فون کر کے اطلاع پہنچائی تھی تاکہ معاملات سنبھالے جا سکیں۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم ان کی باڈی لے کر سرد خانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ محمود صاحب کے بھائی، ان کا بیٹا اور بہن کا بیٹا بھی موجود تھا۔ ان سب کی موجودگی میں ہی ان کا غسل ہوا تھا اور پھر ہم میت لے کر گھر آ گئے تھے۔ ایک عجیب طوفان تھا جو ایک لمحے میں سب کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ صفیہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سلطان صاحب کی صرف یہی ایک بیٹی تھی، نہ کوئی بیٹا تھا اور نہ ہی کوئی دوسری بیٹی۔ بیوی کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور آج وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کی میت اٹھانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ صفیہ ان کو جانے نہیں دے رہی تھی، وہ روئے جا رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ آج 10 سال بعد بھی میرے دل میں اس کے لیے پہلے ہی جیسے ہی جذبات تھے۔ میں اس کو چپ کروانا چاہتا تھا، اس کو منع کرنا چاہتا تھا کہ خدا کے لیے اس طرح مت رو، لیکن میں بے بس تھا۔ اس کو روتا ہوا چھوڑ کر ہم قبرستان کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ قبر میں جب محمود سلطان کو اتارا جا رہا تھا، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ ایک استاد تھے، انہوں نے کئی طلبہ کو علم سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان اگلے ایک شخص کو علم سکھائے، یہ عمل قبر میں بہت کام آتا ہے۔ بہت سے طالب علم ان کے کھڑے ہوئے تھے اور سب بآواز بلند ان کے لیے پڑھائی کر رہے تھے۔ قبر کی تدفین ہونے کے بعد بھی میں بھی ان کی یاد میں بہت سارا رویا تھا، مغفرت کی دعا کی تھی، فاتحہ پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ اے میرے رب، یہ میرے استاد ہے، نادانی میں انہوں نے مجھے بہت ذلیل و رسوا کیا ہے، بہت رسوائی دی ہے، اور اس بات کا پچھتاوا ان کو بھی تھا۔ ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، میرا کئی دفعہ دل دکھا ہے، لیکن آج میں سچے دل سے انہیں ہر اس غلطی کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اے میرے رب، ہم سب یہاں موجود کھڑے ہیں، ان سے راضی ہیں، میرے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جانا۔ باری باری سبھی بآواز بلند ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ نکاح کے بارے میں پورے خاندان کو ہی پتہ تھا، سب مجھے ایک الگ سی عزت دے رہے تھے۔ آخر کو میں اس خاندان کا داماد تھا۔
میرا ارادہ آج کی رات محمود صاحب کے گھر ٹھہرنے کا ہی تھا، لیکن جیسے ہی میں داخل ہوا اور صفیہ کے کمرے کی طرف بڑھا، اسی پل میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل فون نکال کر سامنے دیکھا، سامنے کورٹ سے کال آ رہی تھی۔ مجبوراً مجھے فون ریسیو کرنا پڑا تھا۔ اچانک ایک عجیب کیس کا ڈسکشن ہونا تھا جس کی وجہ سے کانفرنس بٹھائی گئی تھی۔ میں اس کانفرنس کو کینسل کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں صفیہ کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ مجبوراً مجھے قدم پیچھے لینے پڑے اور میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج کا جانا میرے لیے کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات گزر چکی تھی اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی صفیہ کے پاس نہیں پہنچ پایا تھا اور مجھے کورٹ جانا پڑا تھا۔ آج کئی کیسز تھے جن کی سنوائی ہونی تھی اور میں کسی ایک کی سنوائی بھی کینسل نہیں کرتا تھا۔ انسان اپنی پیشی کے لیے کتنا انتظار کرتا ہے اور ایک بڑا عہدے دار اس دن کو کینسل کر دے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ مجھے اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ تھا۔ تقریباً کوئی شام 5 بجے میں کورٹ سے فارغ ہوا اور بنا اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر صفیہ کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، وہ میرے نکاح میں تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا۔ چاہ کر بھی میں اسے فراموش نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی سنوائی کے وقت بھی وہ میرے دل و دماغ پر حاوی تھی۔ آج میں کسی ایک کیس کو بھی فائنل نہیں کر پایا تھا، سب کو اگلی پیشی کا بول دیا تھا کیونکہ آج میں ذہنی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ بس جو ہوا سن لیا اور ثبوت دیکھ لیے، مگر فی الحال میں نے کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں صفیہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی دروازے پر رکی تھی اور میں اتر کر اندر چلا گیا تھا۔ گارڈ اور چوکی دار میرے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ باہر ٹھہریں، میری بیوی پردہ کرتی ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں آیا، صفیہ صحن میں اسی مقام پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں کل اس کے باپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ اداس تھا۔ خاندان کے کچھ لوگ گھر کے ارد گرد ٹہل رہے تھے۔ میں چپ چاپ اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک مشہور قاضی جس کی پہچان ہی سب کے لیے کافی تھی، آج وہ بالکل حقیر کی مانند زمین پر بیٹھا ہوا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ میری موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا تھا۔ چند لمحے ہم دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی تھیں اور پھر وہ سر جھٹک کر بولی، یاد آ گئی آپ کو میری؟ یا پھر سوچ لیا تھا کہ باپ مر گیا تو جان چھوٹ گئی؟ کیوں کیا آپ نے مجھ سے نکاح؟ میری ذات کو تکلیف پہنچانے کے لیے، میری عزت کو مجروح کرنے کے لیے، یا پرانا بدلہ لینے کے لیے؟ جیسے افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے افسر بننے کے بعد بھی تمہاری سوچ آج بھی 10 سال پہلے کے جیسی ہے۔ میں نے سوچا تھا شاید تم تبدیل ہو گئے ہو، لیکن آج بھی تم میں وہی انا اور غرور ہے۔ تمہیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ میرا باپ مر چکا ہے۔ ایک دفعہ پوچھ لوں کہ میری حالت کیسی ہے؟ تم نے تو بات کرنا تو دور، دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ نہیں بولا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس وقت وہ صدمے کی کیفیت میں ہے۔ وہ جو بول رہی ہیں اور جو وہ سن رہی ہیں، یہ سب اس کے الفاظ نہیں بلکہ اندر جمع غصہ، غبار اور تکلیف کے آثار ہیں۔ میں نے کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا۔ جب تم میرے سامنے بیٹھ کر میرے باپ کا افسوس نہیں کر سکتے، مجھے حوصلہ نہیں دے سکتے، تو مجھے چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ کافی دیر تک وہ جد و جہد کرتی رہی تھی، مسلسل بولتی رہی تھی کہ چھوڑو مجھے، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، تم سے میں طلاق لے لوں گی، جو میرے باپ نے کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔
لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ جو انسان میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اس انسان سے میں کیا ہی امید رکھوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان کی باتوں کا زیادہ اثر نہیں دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دل کی بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے۔ ہاں، بس غصے کی ذرا تیز ہے۔ جب غصے میں ہوتی ہے تو اس بات کو بالکل فراموش کر دیتی ہے کہ وہ کیا بول رہی ہے اور کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہے۔ چند لمحے بعد اس کا غصہ آنسوؤں کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی تڑپ کو دیکھ مجھے بہت زیادہ اذیت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اس وقت بالکل بے بس تھا۔ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے آپ کو بیچ کر میں محمود سلطان کو واپس لے آؤں۔ میں ایسا بھی کر لیتا، لیکن اس وقت میں بالکل بے بس تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات تھے، اور ہم انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے واقعی بے بس ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ میری باہوں میں ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ میں نے اسے بالکل بھی نہیں چھیڑا تھا۔ خاندان کی عورتیں ستائش بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بڑا افسر جس کو پوری دنیا جانتی ہے، جس کے نام کے چرچے ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ جج اپنی بیوی کے خاطر زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن آگے سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ ہر لڑکی کی آنکھ میں واقعی اس کے لیے ستائش تھی۔ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور پھر کمرے میں لے آیا تھا، بستر پر لا کر اسے لٹا دیا تھا، اور پھر اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کو کیسے بتاتا کہ یہ وقت میں نے کتنی مشکلوں سے گزارا ہے، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے کتنا مشکل ترین تھا، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ عادت اس کی پہلے سے ہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ عادت اس کی تبدیل ہو جائے، لیکن انسان سب کچھ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن کسی انسان کی عادت نہیں۔ میں بس خاموش نظروں سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جسے آج یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری زندگی کا وہ وقت جب میں ایک طالب علم تھا اور ایک درسگاہ کو ہی اپنا سب کچھ مانتا تھا۔ کلاس میں سب مجھے بہت عجیب سے نام سے پکارتے تھے۔ کوئی موٹا کہتا تھا، کوئی کالا کہتا تھا، کوئی چشمش کہہ دیتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے گالی سے بھی نواز دیا جاتا تھا۔ وجہ میرا بے ڈھول ہونا تھا۔ لڑکیاں تو دیکھنا بھی گناہ سمجھتی تھی، لیکن ان سب کے درمیان میری جونیئر صفیہ وہی ایک تھی جو مجھے انسان سمجھتی تھی، میرے درد کو درد سمجھتی تھی۔ اکثر ٹیچر کلاس میں آتے ہی مجھے باہر نکال دیتے تھے، صرف اس لیے کہ میں اچھا نظر نہیں آتا، اور وہ لوگ میری وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ کئی ٹیچر ایسے بھی تھے کہ وہ اس طرح برتاؤ نہیں کرتے تھے، لیکن زیادہ تر ٹیچر ایسا ہی کرتے تھے۔ معمول کے مطابق آج بھی مجھے ٹیچر نے باہر نکال دیا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے کھڑا ہوا تھا، دل پریشان تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے، لیکن یہ روز کا تھا، اس لیے میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ حوصلہ کرو۔ چند لمحے گزر جانے کے بعد اچانک مجھے اپنے برابر میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، صفیہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے صرف اس کو دور سے ہی دیکھا تھا کہ یہ ٹیچر محمود کی بیٹی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں باہر کیوں نکالا ہے؟ ٹیسٹ یاد نہیں تھا یا پھر گھر کا کام کر کے نہیں آئے؟ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سی جھجک ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اچھا نظر نہیں آتا، اس لیے ٹیچر نے مجھے باہر نکال دیا ہے۔ وہ میری وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی تھی، اور پھر بولی، ایسے کیسے؟ یہ ٹیچر تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتی ہیں؟ تم یہاں پیسے دے کر پڑھ رہے ہو، کوئی فری نہیں، جب دیکھو تمہیں کوئی نہ کوئی ٹیچر باہر نکال دیتا ہے۔ تم نے اب تک پرنسپل آفس میں جا کر ان سب کی شکایت کیوں نہیں کی؟ تم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو،
اگر اس طرح ہر روز باہر کھڑے رہو گے تو تعلیم کب حاصل کرو گے؟ میں نے دیکھا ہے بابا بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، تم کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اس کی بات سن کر مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، آہستہ آواز میں کہو، ٹیچرز سن لیں گے۔ بلا وجہ پھر مسئلہ ہوگا، جبکہ وہ میری کلائی تھام کر بولی، سنتی ہیں تو سنتی رہیں، اب بس بہت ہو چکا۔ تم انسان ہو، کب تک یہ ظلم برداشت کرو گی؟ میری بس ہو گئی ہے، جب دیکھو تمہیں کوئی نہ کوئی باہر نکال دیتا ہے۔ تم انسان ہو، کوئی جانور نہیں، جس کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے استاد اس طرح کریں گے تو بچے کس طرح کا سلوک کریں گے؟ آج میں سب کو دیکھ لوں گی، وہ ایسی ہی تھی، جو منہ میں آتا تھا بول دیتی تھی، کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ وہ مجھے زبردستی پرنسپل آفس لے آئی تھی اور میری وکالت میں بولنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ پرنسپل میڈم بھی پریشان ہو چکی تھی، وہ کافی شرمندہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے ایسے ایسے جملے ادا کیے تھے کہ پرنسپل شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ ایک قابل طالبہ تھی، اسے کوئی کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا، اور آخر کو اتنے بڑے سینئر ٹیچر کی بیٹی، کچھ ہی لمحے میں اس نے تمام ٹیچر کو کھڑا کر دیا تھا جو میرے ساتھ نا انصافی کرتے تھے۔ سب کو اس نے پرنسپل میڈم سے ذلیل و رسوا کروایا تھا کہ آپ سب میں کیا انسانیت نہیں ہے؟ آپ لوگ اگر ایک بچہ اچھا نظر نہیں آتا تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے؟ جبکہ تمام ٹیچر سر جھکائے چکے تھے۔ محمود صاحب کے چہرے پر سخت غصہ تھا، وہ اپنی بیٹی کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا بول رہے تھے، لیکن وہ بالکل خاموش نہیں ہوئی تھی۔ آج پہلی بار جب مجھے زندگی میں کوئی لڑکی بہت زیادہ پسند آئی تھی، میں اس کی طرف مائل ہوا تھا۔ میں اس وقت 9ویں کلاس کا طالب علم تھا اور وہ 8ویں جماعت کی تھی۔ ہماری ٹیوشن بھی ایک ہی تھے، لیکن بس ہم ایک دوسرے کو دور سے دیکھتے رہتے تھے، بات چیت کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ ہمارے درمیان دوستی ہو جائے گی۔ بریک کے وقت جب میں کلاس میں بیٹھا ہوا اس نوٹس کو پورا کر رہا تھا جو ٹیچر لیکچر میں لکھوا کر گئی تھی، تو اچانک وہ کلاس میں آ گئی تھی اور میرے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، باہر کیوں نہیں آئے؟ کچھ کھانا نہیں ہے؟ بھوکے رہو گے کیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تھا اور نرمی سے بولا، ابھی بھوک نہیں ہے، اور میں بریک ٹائم پر کچھ بھی نہیں کھاتا، گھر جا کر کھاؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے اچانک میری کتابیں بند کر دی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے بھی لنچ لے کر آئی ہوں، اب دونوں ہم ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو بتاؤ، تمہارا دماغ بھی میں ٹھیک کر دیتی ہوں جیسے ان تمام ٹیچرز کا کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میں خاموشی سے سر ہلا کر کھانا کھانے لگا۔ اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر اپنا لنچ شیئر کیا تھا اور پھر بیل ہونے پر وہ مجھے اللہ حافظ بول کر چلی گئی تھی۔ وہ لڑکی لاشعور طور پر میرے قریب ہو رہی تھی، یوں کیوں ہو رہی تھی، اس بات سے میں ناواقف تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور 9ویں جماعت میں اس نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ مجھ سے زیادہ خوشی صوفیہ کو تھی۔ اس نے ایک ایک ٹیچر کو جا کر مٹھائی کھلائی اور بتایا کہ میرا رزلٹ اتنا اچھا آیا ہے کہ اس کے بابا بھی حیران تھے، جو ہر وقت مجھے کند ذہن، بد دماغ، کمزور سٹوڈنٹ کہتے رہتے تھے۔ وہ بھی میرا رزلٹ دیکھ کر حیران تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں روکا تھا۔ 10ویں میں بھی مجھے یہی امید تھی کہ میرا رزلٹ اچھا آئے گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کلاس میں پہنچتے ہی مجھ پر کیا کچھ آشکار ہونے والا ہے۔ وہ 9ویں کلاس میں آ گئی تھی، اس کی زندگی اب شروع ہو گئی تھی، وہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکی تھی۔ مجھے لگا تھا اب وہ مجھ سے تھوڑا سا دور ہو جائے گی، لیکن وہ اور زیادہ قریب ہو چکی تھی۔ کلاس کے مڈ کے درمیان اس نے مجھے پرپوز کر دیا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے ہی شادی کرنا چاہوں گی۔ پہلے وہ مجھے تم کہہ کر پکارتی تھی،
لیکن جب اس نے اپنی پسندیدگی ظاہر کی تھی وہ تم آپ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا۔ ایک پروفیسر کی بیٹی مجھے پرپوز کر رہی تھی، جس کا باپ مجھے ایک آنکھ پسند نہیں کرتا، میری طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں نے اس کو بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم دونوں کی راہیں جدا ہیں، تمہارے بابا کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، اور اگر انسان ایک رشتے میں آ رہا ہے تو پھر آگے شادی کے بارے میں ضرور سوچیں۔ اگر آپ شادی کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو پھر یہ تعلق سوائے وقت ضائع کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ بہت زیادہ میرے قریب ہو گئی تھی، دھیرے دھیرے مجھے اس سے بھی محبت ہونے لگ گئی تھی، اور پھر ہم دونوں کی محبت عشق میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پورے سکول میں ہم دونوں کی جوڑی کا چرچا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بابا جان ناجائز میرے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، کبھی کلاس سے باہر نکال دیتے تھے، کبھی کلاس میں مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی اس حد تک چلے جاتے تھے کہ شرم سے میرا سر نہیں اٹھتا تھا۔ وہ مجھے اتنا ذلیل و رسوا کرنے لگے تھے کہ میں راتوں کو سو نہیں پا رہا تھا۔ میں نے جب یہ بات صفیہ کو بتائی تو اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ اگلے دن بابا تم سے معافی مانگیں گے اور تمہیں اب کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اگلے دن مجھ پر کیا قیامت آنے والی ہے۔ میں اپنی کلاس روم میں بیٹھا ہوا تھا جب پی این نے آ کر مجھے پیغام دیا تھا کہ آپ کو آفس میں بلایا جا رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، میری ہتھیلی بھیگ چکی تھی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اچانک مجھے آفس میں کیوں بلا رہے ہیں۔ لیکن میں اللہ کا نام لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ پروفیسر محمود سلطان پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، پرنسپل میڈم بھی بیٹھی ہوئی تھی، میرے امی بابا بھی موجود تھے۔ میں نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بس شاید میری پڑھائی کو لے کر کوئی بات چیت ہوگی، لیکن اچانک میری امی میرے قریب آئی تھی اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا، اور میرا کان مروڑتے ہوئے بولی، تمہیں ہم یہاں پر عاشقی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ وہ بچی تم سے چھوٹی ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا یہ عمر ہے تمہاری یہ سب کچھ کرنے کی؟ یعنی پروفیسر محمود صاحب کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ ان کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ پرنسپل کو دیکھتے ہوئے بولے، اگر یہ بچہ اس سکول میں رہا تو نہ میں اس سکول میں آؤں گا اور نہ ہی میری بیٹی، آپ کو اسے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، پلیز ایسا مت کریں، میں اور صفیہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں بہت کامیاب انسان بنوں گا اور آپ کی بیٹی کو بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ لیکن اچانک انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے 2 تھپڑ مارے تھے، اور پرنسپل نے اسی وقت صاف کہہ دیا تھا کہ اب یہ بچہ ہمارے سکول میں نہیں آ سکتا، نہ اس کے بورڈ کے امتحانات ہیں، ہمیں اس کے بعد کا احساس، اس لیے گھر بیٹھ کر پرائیویٹ امتحان دے گا۔ میں نے بہت منت سماجت کی کیونکہ میں صفیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ عمر بہت اچھی ہوتی ہے، اور اگر اس عمر میں محبت ہو جائے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہاں، اماں ابا نے خاموشی اختیار کر لی اور مجھے گھر لے آئے۔ بابا مجھ سے بالکل بات نہیں کر رہے تھے۔ امی جان نے کئی دفعہ مجھے سمجھایا تھا کہ بس اس لڑکی کو اپنے دل سے نکال دو، اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے باپ نے تمہارے ساتھ اتنی بدسلوکی کی، میں کبھی بھی اس کی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں لاؤں گی۔ مجھے لگا تھا یہ سب کچھ وقتی ہے، لیکن یہ سب وقتی نہیں تھا بلکہ یہ سب حقیقت پر مبنی تھا۔ میں نے صفیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس کے گھر پر گیا تھا، اور اس دن اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر تمام رشتے ختم کر دیے تھے، اور اپنی انا اور غرور کو اونچا رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ تمہاری شکل اس قابل نہیں کہ میں تم سے محبت کروں، اور نہ تمہارے پاس کوئی نوکری ہے،
اور نہ ہی تمہارے باپ کا کوئی کاروبار ہے کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ میرے لیے یہ الفاظ بہت حیران تھے۔ اس دن کے بعد سے میں پیچھے ہٹ گیا تھا اور پھر اپنی زندگی میں محنت کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے اتنی زیادہ محنت کی تھی، ہر وقت پڑھائی کی تھی، اور آج ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گیا تھا، اور ایک بڑا عہدہ حاصل کرنے کے بعد مجھے میری محبت بھی مل گئی تھی۔ ابھی میں اسی کو دیکھ رہا تھا جب اچانک وہ اٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں اتنی زیادہ باتیں سنائی، کیا تم مجھے اب چھوڑ دو گے؟ کیا تم مجھے طلاق دے دو گے؟ وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تمہاری محبت کی خاطر میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے گیا میرا نصیب مجھے واپس لوٹا دیا ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیوں کسی نے مجھ سے بولا تھا کہ میرے پاس نہ بڑا عہدہ ہے، نہ کاروبار ہے، اور نہ کوئی میں اس کے قابل بننا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے محنت کی اور آج اس کے قابل بن کر اس کو حاصل کر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن بس میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ مجھے برا بھلا کیوں بولا تھا؟ مجھے کیوں دھتکار دیا تھا؟ میں تمہارے لیے سب سے لڑا تھا، لیکن تم میرے خلاف کیوں ہو گئی تھی؟ میری بات سن کر وہ بولی، میں بے بس تھی۔ بابا جان نے کہا تھا اگر میں تمہارے خلاف نہیں گئی تو وہ مجھے کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کرنے دیں گے اور تمہیں بھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ ان کی اتنی پہنچ تھی کہ وہ تمہارا اسٹوڈنٹ ڈیٹا کینسل کروا دیں گے۔ تم نے آج تک جتنا پڑھا لکھا ہے سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور میں تمہارے کیریئر کے درمیان نہیں آ سکتی تھی۔ ہم دونوں بچے تھے، اس لیے مجبوراً مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس بار کا انداز مجھے بخوبی تھا اندازہ بات کا کہ اس کا باپ ایسا کچھ کرے گا، لیکن اس حد تک جائے گا میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر حوصلہ دیا کہ آج بھی میں تم سے پہلے کے جیسی محبت کرتا ہوں۔ تمہاری جگہ میں آج تک کبھی کسی کو دے ہی نہیں پایا، اور کیسے دیتا جب دل میں تم پہ اٹکا ہوا تھا، تو کسی اور کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ مجھے معاف کر دو، میری ہر اس نادانی کے لیے معاف کر دو جو میں نے انجانے میں کی ہے، جبکہ وہ بھی میرا ہاتھ تھام کر کہتی ہے مجھے بھی معاف کر دو۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بابا جان نے کئی دفعہ مجھ سے بولا کہ میں شادی کر لوں، لیکن میں نے شادی نہیں کی، صرف اس لیے کہ میں صرف تمہیں چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے رہتے تھے، مجھ سے معافی مانگتے رہتے تھے کہ انہوں نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی ہیں، مگر میں ان کو معاف نہیں کرتی تھی، اور اچانک میرے بابا پر قتل کا جھوٹا کیس ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ہی بابا جان کے جج ہو۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، مجھے لگا تھا کہ تم جان بوجھ کر بابا جان کو سزا دو گے، مجھ سے بدلہ لو گے، لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تم واقعی بہت بڑے دل کے مالک ہو۔ مجھے تم سے محبت ہی اس لیے ہوئی تھی کہ کبھی بھی تم کسی کو جواب نہیں دیتے تھے، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت ہی اچھے انسان تھے، اور آج بھی بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ 2 دن تک وہ اپنے باپ کے گھر میں رہی تھی، کیونکہ مہمان آ رہے تھے جا رہے تھے، اس لیے میں نے اسے زیادہ پریشان نہیں کیا تھا، لیکن پھر اس کی حالت کے پیش نظر میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ تنہا بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی۔ باپ کو کھو دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، مجھے پتا تھا ماں باپ کا چلے جانا کتنا دکھ درد دیتا ہے۔ 2 دن کے بعد میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ میں اب اسے بہت زیادہ خوش رکھتا ہوں، دنیا جہاں کی خوشیاں اس کے قدموں میں بکھیر دیتا ہوں۔
میں نے کہیں پڑھا تھا اگر محبت میں صداقت نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ ہم دونوں کی محبت میں صداقت تھی، اس لیے نصیب سے جا کر نصیب واپس مل گیا تھا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس سے بدلہ نہ لیں، بلکہ اسے پانے کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی جد و جہد دیکھ کر لازمی آپ کو آپ کا من پسندیدہ شخص سونپ دے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔